انہوں نے بتایا کہ اپنا جو آپ کا جسے آپ من کہہ رہے ہو یا آپ خود ہی ہو، اس کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر وہ ذریعہ جو آپ کو متعلق کر رہا ہے باقی زندگی سے، اس ذریعے کے تمام واقعات پہ غور کرو اور اس کی پوری واردات دیکھو کہ وہ ذریعہ کیا کام کرتا ہے۔ یہ بات سمجھائی کہ باہر زندگی ہے، زندگی کے ساتھ آپ کی ذاتی زندگی کن ذرائع سے متعلق ہے، وہ ذرائع آپ غور کرو کہ وہ کون سے ذرائع ہیں، کون سی وجوہات ہیں، کون سے وہ رشتے ہیں، کون سے بانڈز ہیں جن کے ذریعے آپ کی ذاتی زندگی بعد کی کائناتی زندگی سے متعلق ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا، آپ یہ کہو گے اولاد تو سمجھ آئے گی کہ اولاد کے ذریعے ہم باقی زندگی سے متعلق ہیں، اولاد نہ ہوتی تو ہمارا زندگی سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ اولاد تو کریشن ہے، پہلے اپنی ذاتی طور پر سوچو، آپ اکیلے انسان ہو نا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اکیلا انسان اکائی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا تعلق باہر کی زندگی سے ہے نا؟ باہر کی زندگی سے یہ جو آپ کا تعلق ہے کس وجہ سے ہے یا کن وجوہات سے ہے، یہ آپ بتاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا آدھے سے زیادہ تعلق تو جو ہے نا ہمارے آنکھوں کے ذریعے ہے، آنکھیں ہیں تو باہر کی کائنات نظر آ رہی ہے نا، اور نظر آتی ہے تو پھر تاثیر بھی کرتی ہوگی۔ کچھ تعلقات آپ کے کان کے ذریعے ہیں، چڑیا چہچہے نغمہ گانا، یہ قرآن کریم تلاوت سن رہے ہو نا تو یہ کانوں کے ذریعے، کان نہ ہو تو پھر تعلقات ختم ہو جائیں، آپ کے ذہن میں خیال نہ ہو تو پھر کائنات ختم ہو جائے۔ احساس، خیال، گویائی، زبان، حواس خمسہ اور باقی جو دل آپ کا، اگر دل نہ ہو تو ہمارا تعلق کیا ہے کائنات کے ساتھ؟ آپ کا چونکہ دل ہے اس لیے آپ یہ بھی دیکھ لو وہ بھی دیکھ لو، یہ تو پتہ کر لینا چاہیے کیا ہے، وہ کون ہے، یہ دل کی تعلقات ہیں۔ پھر آپ کا شکم شریف بھی ہے، شکم جو آپ کا بڑا تعلق ہے اس کائنات کے ساتھ، بھوک لگتی ہے دوڑتے ہو باہر کی طرف، پھر آپ کسی نہ کسی طور پر تعلق بن جاتا ہے کھانے کا، کمانے کا اور پھر لانے کا، پکانے کا پورا تعلق ہے۔ تو آپ کے وجود میں جتنے گواہ ہیں یہ سارے کے سارے رشتے ہیں اس کائنات کی باقی زندگی کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر آپ کو باقی زندگی سمجھ نہیں آئے گی، زندگی بنانے والے کی مزاج کہاں سے سمجھو گے؟ تو پھر اس نے جو قرآن نازل کیا وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ پھر قرآن کا باطن کیسے سمجھ آئے گا؟ اس لیے پہلی بات آپ یہ سمجھو کہ آپ کا تعلق کیا ہے۔ اب اس کو تفصیلاً ایک ایک چیز سے موٹی موٹی سنتے جاؤ۔ مثلا آپ کان کے ذریعے تعلق ہے، کان، آواز سننا، سماعت۔ اس کائنات میں خیر شر دونوں آوازیں چل رہی ہیں، حق ناحق، اسلام کفر، ٹیپ ریکارڈر اور اذان چل رہی ہے نا بجا کر، اور تراویح بھی ہو رہی ہے، گانے بھی گائے جا رہے ہیں۔ اب کان نے کون سا میسج ذرا جلدی ریسیو کر کے آپ کو دیا جہاں سے آپ کو تعلق شروع ہو جائے گا؟ اگر آپ کے کان کی ٹریننگ نہیں ہے تو وہ دعوت گناہ کو جلدی سنے گا اور دعوت حق کو دیر سے سنے گا اور پھر آپ کو اثر غلط دے دے گا۔ کہ لہذا کائنات کی زندگی سے اپنے تعلق کو درست کرنے کے لیے اپنی سماعت کو حسن سماعت بناؤ۔ میری بات سمجھائی آپ کو؟ اب سننے والی چیزوں میں سب سے زیادہ جو خوبصورت سننے والی چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے، بات سمجھ نا؟ تو اگر کانوں کو ذوق ہے سماعت کا یا ذوق سماعت ہے تو ترتیب وار سب سے پہلے جو ہے اللہ کا کلام ہی سننا چاہیے اور آخر بھی اللہ کا کلام سننا چاہیے۔ حق سننے والے کان جو ہے نا وہ آپ کو حق گو بنا دیں گے،
بات نہیں نا, جھوٹ سننے والا کچھ عرصے کے بعد جھوٹ بولنا شروع ہو جائے گا. تو لہذا سچے آدمیوں کے پاس بیٹھو, صداقتیں سنو, اور جھوٹی بات جو ہے وہ نہ سنو, غلط لوگوں کی بات نہ سنو, دعوت گناہ نہ سنو. دو قسم کی آوازیں ہوں گی, ایک آواز ہوگی جو آپ کو آگے لے جانے کے لیے آ رہی ہوگی, کمان آؤ ہمارے پاس, لوٹ کے یہیں آنا ہے. دوسری آواز ہوگی کہاں جانا ہے, یہیں رہو. یہ دونوں آوازیں آ رہی ہیں. وہ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز نہیں نا, یہ دونوں آوازیں ہوں گی, حق کی اور خیر کی اور شر کی. سمجھ آئیے ہوگا, دونوں آوازوں میں تیری کون سی آواز ہے. وہ آواز اگر آپ پہچان گئے تو کان کا حق ادا ہو گیا. بات میں سب سے پہلے اللہ کریم نے جب حکم دیا تو زندگی کے کان ہی عمل میں آئے. تو دیکھا ہو جا, سن لیا سب زندگی نے کہ ہو جانے کا حکم ہو گیا, بس ہو گئے. تو گویا کہ یہ کان جو ہے نا, یہ گوشت جو آپ کا ہے نا, اسے گوشت ہوش بناؤ بھائی. اور پھر یہ کان کچھ عرصے کے بعد آپ کے دل میں کان لگ جائیں گے. پھر دل جو ہے نا یہ دور کی آوازیں بھی سننا شروع ہو جائے گا. سمجھ بات کیا, دور کی آواز, احساس کی آواز, دلوں کی آواز, خیال کی آواز, ہر طرح کی سنے گا کہ نہیں سنے گا. تو یہ آپ کو اس بات پہ نگرانی کرنی چاہیے, عمل کرنا چاہیے کہ کان کی آواز ہے, کون سی آواز سنیں. بات نہیں, وہ کہتا ہے میں سن رہا ہوں کہ جنگ کی آواز آ رہی ہے. اب جنگ ابھی کچھ تو دور ہے, لیکن اس کو پہلے آواز آ جاتی ہے. ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پہلے آواز آ گئی, کچھ دیر کے بعد آ گئی. تو اس لیے مطلب جتنے آپ اس کو ڈیولپ کرو گے, فائن بناؤ گے, لطیف بناؤ گے, سینسیٹیو بناؤ گے, اتنا آپ کا رینج بڑھتا جائے گا, زندگی سے تعلق پھیلتا جائے گا. بات سمجھائیے آپ کو کہ سننے والوں نے سنا, درخت کی فریاد کو سنا, اور ستون کی فریاد کو سنا, اور بکری کی فریاد کو سنا, ہرنی کی فریاد کو سنا, اس کے بچے کی وجہ سے ہے نا, سننے والے سنا. تو یہ ہے جو آپ سننے لگ جاؤ گے. تو آپ تو بولے ہوئے لفظ بھی نہیں سنتے, تو ان بولے کہاں سے سنو گے. یہ بات نہیں کہ وہ لفظ جو ابھی زبان پر نہیں آیا, اب وہ اس کا جگر, ایک شاعر تھا, جگر تھا, کون تھا, جگر ہی ہوں گے. شعر کہتا ہے کہ گوشت مشتاق کی کیا بات ہے اللہ اللہ, سن رہا ہوں میں وہ نغمہ جو ابھی ساز میں ہے. بات شوق سے اگر کان ہو جائے نا تو ساز میں سے نغمہ سن رہا ہے. اور پھر اس کے معنی پیدا ہو گیا. مولانا روم نے کہا کہ وہ ساز سنا, ستار کی آواز سنی, انہوں نے کہا آج کچھ می آیا دی آوازیں دوست, کہ یہ تو عجیب سی ہے, خشک مغز ہے, خشک تار ہے, خشک پوست, یہ کیا ہے. اور لیکن اندر سے جو نغمہ پیدا ہو گیا نا, یہ دوست کی آواز آ رہی ہے. اب اس کے معنی بھی انہوں نے بنا دیے. میری بات سمجھ, جہاں سے آواز ہے کہ کس کی آواز ہے, کون دے رہا ہے. آواز اس کائنات میں یہ آپ کے کان سے تعلق ہے. نہیں بات سمجھ. تو یہ پہلا تعلق جو آپ کے کائنات کے ساتھ ہے, یہ زندگی کے ساتھ ہے, کان کے ذریعے ہے. نمبر پہلا نہیں ہے, لیکن پہلے شروع کر دو اس کو. اسی طرح پھر خیال آتا ہے آپ کو کہ بولنا, آپ بولتے وقت کائنات میں یا جھوٹ میں اضافہ کر رہے ہیں یا سچ میں اضافہ کر رہے ہیں. اگر آپ جھوٹ میں اضافہ کر رہے ہیں تو سمجھو کہ پھر آپ گمراہ ہو گئے. اس لیے اس جھوٹ بولنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہو. یہ میں نے پہلے بھی بتائی بات کہ اگر آپ 40 دن سچ بولنے لگ جاؤ تو 40 دن کے بعد جو کہو وہ پورا ہو جائے گا. نہیں بات نہیں, کیونکہ وہ آپ کی زبان سچ ہونا ہے, جو کہو گے وہ سچ ہو جائے گا. اس زبان کے ذریعے مطلب آپ سے میں بات کروں, آپ میری بات سن رہے ہو, تعلق ہو گیا نا. میری ذاتی زندگی کا باہر کی زندگی سے تعلق ہو گیا. تعلق کیسے ہوا؟ بولنے سے. بات نہیں, تو گویا کہ بولنے والا جو ہے اب وہ متعلق ہو جاتا ہے باہر کی زندگی سے, جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات؟ قریب سے آواز جائے, دور جائے, ریڈیو پہ جائے, ٹیلی ویژن پہ جائے, اور بین الاقوامی جائے, بین السیاروی ہو جائے, تو گویا کہ آپ کی زبان جو ہے یہ متعلق ہے. زبان کا سب سے بڑا خوبی یہ ہونی چاہیے کہ سچ بولے اور صداقتوں کے قریب رہے, اور سامعین کو سچے سامعین کے ساتھ بات کرے, اور اگر اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے سچ بولنے کی تو وہی کلام الہی بولے, اور جیسے حکم ہے ویسے بولے. اس سے آپ کو زندگی سمجھ آئے گی باطن کیا ہوتا ہے. زندگی آپ کی اپنی زبان سے دروشی بولے, کلام الہی بولے اور حق بولے.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے لباس نہ بناؤ، ولا تکتموا الحق، اور حق چھپاؤ نہ اگر تم جانتے ہو تو، اور اگر ایسا واقع ہو گیا حق برملا کہو اور حق کو باطل سے مت ملاؤ، ابہام مت پیدا کرو، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہتے وہی جہاں سے ہر روز آتے ہیں، وہ بچی اور گیا آیا کہاں سے؟ کہتے میں یہ قریب ہی سے آیا ہوں، سچی بات نہیں بتائے گا، ابہام پیدا کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ کیا آپ کہاں رہتے ہو؟ کہتے وہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ کیا آپ کے گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ کہتے یہاں سے جاؤ تو آپ کے گھر آ جاتے ہیں، بس ابہام۔ تو مبہم بات کرنے والا در حقیقت جھوٹا ہوتا ہے، اور اس کو کائنات کے اندر سے پھر ابہام ہی ملتا ہے، ساری کائنات اس کو کبھی صداقت نہیں ملتی۔ تو آپ یہ زبان کی اصلاح کرو اور بولنے کی اصلاح کرو اور اس میں صداقت پیدا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو بولو، سچ بولو۔ اب یہ ایک بات ہوگی۔ آگے پھر سوال آتا ہے کہ اور جو تعلقات ہیں، موٹا تعلق سب سے آگے آپ کی آنکھ آتی ہے، تو یہ بھی ایک بڑا عجیب راز ہے کہ کائنات کے اندر جو ہے وہ آنکھ آپ کو لا دیتی ہے عکس، جھوٹ کا بھی اور سچ کا بھی۔ اب آپ نے اس میں تخصیص کر دینی ہے کہ آنکھ کیا چیز لا رہی ہے آپ کے لیے۔ سمجھ آ رہی میری بات کہ آنکھ جو ہے وہ گمراہی بھی لاتی ہے، آنکھ صداقت بھی لاتی ہے۔ آنکھ جو ہے اس کا تعلق آپ کے وجود کے اندر نفس سے ہے، روح سے ہے، دماغ سے ہے، احساس سے ہے۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے اس کا فوری طور پر مناسب شعبے میں تاثیر دیتی ہے۔ خالی دیکھتے دیکھتے گناہ کا خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ آنکھ نے جو چیز دیکھی ہے اس کو گناہ کے شعبے میں اطلاع دے دی، وہ جو شعبہ ہے نا وہ مستحض ہوگی بات۔ آنکھ نے اطلاع دے دی کہ یہ دیکھو جنازہ جا رہا ہے، کل کو تمہارا بھی جائے گا، آنکھ نے صحیح جگہ اطلاع دی ہے، تو آپ وہی شخص دار ہو جاؤ گے، رک جاؤ گے اور باقی کاروبار بند کر دو گے۔ تو آنکھ جو ہے یہ اطلاع دیتی ہے۔ سب سے بڑا جو راز ہے آپ کے پاس جو ہے وہ آنکھیں ہیں۔ آنکھ آپ کو صحیح اطلاع دے گی۔ اس میں دنیا کے اندر گمراہیوں کے انجام کو دیکھو، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھوٹوں کی کیا عبرت ہوئی ہے، کہاں سے آئے لوگ، کہاں چلے گئے، جھوٹ بولنے والے کیا کیا بات کرتے چلے گئے، کائنات میں کتنے کتنے رنگ رہ گئے۔ یہ قبریں ہیں، بلکہ قبروں کے نیچے بھی قبریں ہیں، بلکہ آدمیوں کے نیچے بھی قبریں ہیں، اور قبروں کے نیچے پھر اور قبریں ہیں۔ ہر جگہ آپ کبھی دیکھو تو آپ کو کیا نظر آئے گا؟ آنکھ جب محو نظارہ ہونا اس وقت روح جو ہے نا وہ باطن سے مزارف ہو جاتی ہے۔ آنکھ جب محو نظارہ اتنی محویت میں ہو کہ پتہ نہیں میں کہاں ہوں، تو میں کہ اس وقت آپ کو باطن سے تعارف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میری بات سمجھائیے؟ تو آنکھ جو ہے وہ ساری کائنات میں پھیلو، دیکھو، رنگینیاں دیکھو، رنگ دیکھو، حسن دیکھو، کائنات کے جلوے دیکھو، پھر آپ کو کائنات میں سارے کے سارے جو ہے وہ نور مرکع جمال نظر آئے گی۔ کائنات یہ کائنات ایک مرکع جمال ہے، پھر نظر آئے گی۔ اسی طرح آپ کے احساس، بچہ جوان ہو جائے تو فوری طور پر باپ کو ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، تجھے کیا تکلیف ہوگی، کھانا آج نہیں کھائے گے، کہتے ہیں آپ میری کوئی بات نہیں مانتے، اصل میں کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ پھر جب چچا درمیان میں جاتے ہیں بچے کی شادی کر دو، تو جوان ہو جائے گا تو شادی خود بخود ہی ہو جائے گی۔ بات سمجھے؟ تو گویا کہ آپ کے اندر ہی ایک ایسا عمر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی خواہشات جو ہے نا متعلق ہو جاتی ہیں کائنات سے۔ اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ آپ ذمہ داری بڑھ گئی ہے، بچے آ گئے، بیوی آ گئی، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے دفتر میں کوئی ملازمت ہے، ذمہ دار ہو گئے بیچارہ۔ وہ جو کوئی نہیں کام کرتا تھا، بھاگا دوڑا پھر رہا تھا، وہ یہاں بیٹھا چائے پی، وہاں بیٹھا کافی کر لے، یہ کر لے، آئے ہوتا تھا میرا خیال ہے کہ اس اشتہار کے جگہ پر میں جاؤں، چلو ایسے بھائی جی میں گزارا کر لیتے ہیں، نوکری کر لی ہے، وہ جی مجبوری ہوگی نا، بچے پیدا ہو گئے۔ تو وہ آنکھ جو ہے نا اس کو پاکیزہ کرنے والی چیز جو ہے نا یہ آپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے، تو ورنہ تو آنکھ ناپاکی میں اڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بدقسمت چیز کو دیکھنے لگ جاؤ تو وہ بدقسمتی میں لے جائے گی، ناروا نظاروں کو دیکھنے لگ جائے گی تو آپ بھی ناروا ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ کو کہا گیا کہ اس دنیا میں مرکعات جمال دیکھو، جسے آستانے کہتے ہیں، روزے، آستانے، مرکز، وہ نہ سمجھ آئے، لیکن اتنی بات ہے کہ یہ مقدس روحیں ہیں۔ تو وہ آنکھیں جو کہ نیک مقامات دیکھیں گی وہ نیکی ہی میں آپ کو لے جائیں گی، وہ آنکھیں جو برے مقامات کی متلاشی ہوں گی وہ آپ کو برے ہی گھر میں لے جائیں گی۔ بات نہیں نا؟ اچھے مقامات دیکھو، نیک مقامات دیکھو، نیک لوگوں سے ملو، نیک شکلیں دیکھو۔ تو وہ آنکھ کی جو پاکیزگی ہے، ایک آدمی تھا ذرا تھوڑا سا بے باک تھا، زندگی میں پاکیزہ زیادہ نہیں تھا،
ایک دم پتہ چلتا بڑا نیک ہو گیا، پاک ہو گیا. ان لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا، تجھے بہت اچھا والا ہو گیا. کہتا اب مجھے میرا پیر مل گیا اس لیے میں نیک ہو گیا. انہوں نے کہا آپ کا پیر کون ہے؟ اور کہتا بات یہ ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی، تو بیٹی جو ہے نا یہ سب سے بڑا پیر ہے. تو انسان جو ہے نا آنکھوں کی جو پاکیزگی ہے وہ آدمی جو ہے اس کی آنکھ پاکیزہ ہو سکتی ہے جس کو اس کائنات کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ اپنے ماں اور بہنوں کے حوالے سے نظر آئے. اور اگر یہ نظر نہیں آتا تو پھر آدمی طہارت یا پاکیزگی نہیں پیدا ہو سکتی. اس لیے جو کچھ تم کہتے ہیں کہ اولاد کو جہیز دیتے ہیں نا بیویوں بچوں کو، تو ایک جہیز اور بھی دینا چاہیے کہ جب سے بچی پیدا ہوئی ہے باپ کی نگاہ ناپاک نہیں ہوئی. یہ بھی جہیز کیسا ہے؟ نہیں بات سمجھائی؟ تو کیونکہ بچی جو ہے اس کے لیے باپ کی نگاہ کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے نا، کیونکہ یہ اس کا حصہ ہے. اور اگر آپ جس وقت کسی طرف جو ہے وہ گمراہ نگاہ ڈال رہے ہو اس وقت آپ کی اپنی عزت جو ہے وہ کس کے حوالے تھی؟ یہ تو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے حوالے کرو اور اللہ کے خلاف جاؤ. اللہ کے حوالے تو اس کی عزت ہے جو آپ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور اللہ کے عمر کو جو وائلیٹ کر رہا ہے وہ اللہ کے حوالے نہیں کر سکتا. لہٰذا عین اس وقت جو ہے آپ کے مقدسیات پر ناپاک نگاہ پڑ رہی تھی. جب آپ کے نگاہ غلط پڑ رہی تھی کسی چہرے پر تو آپ کی عزت کے چہروں پر بھی غلط نگاہ پڑ رہی تھی. اب اس وقت نہیں پڑ رہی تھی، کچھ دیر کے بعد پڑ جائے گی. جتنا تم کیچڑ دیوار پہ دوسروں کی لگاؤ گے اتنا آپ کی دیوار پر ضرور آئے گا. اس کا مختصر ہے، لمبی چوڑی کہانی کو نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی پاکیزگی کو یا اپنی عزت کو سنبھالنے کے لیے دوسروں کی پاکیزگی اور دوسروں کی عزت کرو. یہ اس کا حق ہے. بات ہے. اسی طرح آپ کے دل کے حقوق ہیں. یہ لمبی کہانی ہے کہ دل کے حقوق کیا ہوتے ہیں، دماغ کے حقوق کیا ہوتے ہیں، دماغ سے آپ کو کیسے کائنات کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے. میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں نا کہ دماغ سے آپ یہ دیکھو کہ دماغ سوچنے والی چیز ہے، وجوہات دریافت کرتی ہے، غور کرتی ہے نا. اس کو اپنا ہونے کا سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا ہوں. اس کے بغل سے ہے نا سوچنا. ایک حد کے بعد دماغ سوچنا بند کر دیتا ہے. پھر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ سونا جسے آپ بتائے سونا گولڈ یہ زمین کے اندر مٹی میں رکھا ہوا ہے چھپا کے، ذرا اتنی سی قیمتی چیز ہے، تو یہ جو کائنات کے سب سے مقدس راز ہیں وہ آپ کو فوری طور پر کیسے مل جائیں؟ اتنا سا موتی ہے سیب کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، پل رہا ہے، تو پھر جا کے وہ ایک راز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو کائنات کے راز دریافت کرنے کے لیے یا سمندر میں غوطہ لگانا پڑے گا تو یا کان کے اندر جانا پڑے گا، غار میں غور کرنا پڑے گا، پھر جا کے وہ دریافت آپ کے در مخنون چھپے ہوئے موتی آپ کو دریافت کریں گے. وہ کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ یہ وہ راستہ ہے جس راستے پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں لیکن کوئی ورلیاں موتی لاتریاں، کوئی کم لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوتا ہے. ایوری باڈی کو نہیں ملتا. سمجھ بات؟ چلتے سارے ہی ہیں لیکن ہر ایک کو وہ نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ راستے میں ان کی تلاش آگے پیچھے جاتی ہے. اچھا تلاش اب اللہ کی گئے، نیکی کی طرف گئے، مسجد کی طرف گئے، اور کچھ عرصے کے بعد گمراہ ہو گئے. کوئی میں اتنی نماز پڑھی من پیسہ کو نہیں ملے. اب نماز کو تو پیسہ نہیں نا بنانا، تو مدعا یہ ہے کہ نماز کا تو اچیومنٹ نماز ہی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے. تو اس کائنات میں گمراہ کب ہوتا ہے انسان؟ جب جس وجہ سے نیکی کر رہا ہے وہ وجہ کنفیوز کر دے. نیکی تو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری عاقبت بہتر ہو، اور عاقبت بہتر ہونے کی بجائے میں جہاں سے کوئی بہتری ڈھونڈتا ہوں اسی نیکی میں، تو یہاں آ کے گمراہ جاتا ہے انسان. سمجھ میری بات؟ یا نیک آدمی کو راستے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے وہ نیکی چھوڑ جاتا ہے جو کمزور ہو، اور جو طاقتور ہیں وہ اس کا انعام سمجھتے ہیں. سب سے بڑے جو نیک ہیں یا شہید ہوا کرتے ہیں، تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں، آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، اور اپنی نیکیوں کی بلندی قائم کر جاتے ہیں. کرتے ہیں نا. کمزور آدمی جو ہے ذرا تکلیف ہو تو نیکی سے چھوڑ جاتے. اس لیے آپ اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، سمجھو. یہ انسان کی میں ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں. اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو بہت سارے علوم آنے شروع ہو جائیں گے، پوری کائنات سمجھ آنے شروع ہو جائے گی کہ میں کیا ہوں، میرا آنا کیا ہے، روح کیا ہے، دل کیا ہے، دماغ کیا ہے. خیال دماغ میں آتا ہے باہر سے یا دماغ سے جاتا ہے باہر. کبھی میرا خیال دور چل جاتا ہے، کبھی دور کا خیال میرے پاس آ جاتا ہے. ہوتا ہے نا بات اس طرح. دل کی بات بہت ہی بڑی ہے کہ انسان چلتے چلتے اکیلا جانے والا
کسی اور انسان کو اپنی زندگی کا مدعا بنا لیتا ہے. دل والی بات ہوگی نا کہ مقصد حیات اب کوئی اور بن گیا. وہ کون بن گیا, کیوں بن گیا, یہ آپ سمجھ جاتی ہے. یہ ایک راز الگ ہے کہ تو گھر سے چلا تھا کسی کام کو, کہتا کام کو تو میں گیا, پھر میرا کام کوئی اور ہی ہو گیا. نگاہ آنکھ مل گئی, 2 نگاہیں تو 2 نگاہیں, 4 آنکھیں ہو گئی. وہ کہتا مطلب اسی کے خیال میں گم ہو گیا. تو راجا اپنی زمینیں بھول گیا, تہیر اپنا خاندان بھول گئی. تو پتہ نہیں منم میں خیال نمی دانم کجا رفتم, میں اس کے خیال میں خدا جانے کہاں سے کہاں چلا گیا. اب جانا کہاں تھا تو جا کہاں پہنچا, یہ رہا. یہ دل کی بات ہے کہ جس آدمی کو دل ہمارا پسند کر رہا ہے, لوگوں سے کہتے ہیں یہ ہمیں بڑا پسند ہے, کہتے تم نے اس میں کیا چیز دیکھی پسند کرنے والی, تو عام انسان ہے. کہتے تمہیں عام انسان نظر آ رہا ہے, مجھے عام نہیں نظر آ رہا. بس یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے کسی ایک انسان کو عام ہونے کی بجائے خاص دیکھنا شروع ہو جائے, تو پھر آپ کو اپنے دل کا تعلق کائنات کے ساتھ مل جائے گا. تو کائنات کی نگاہ کبھی آپ کے دل پر, کبھی آپ کا دل جائے کائنات پر, پھر رونق لگ جائے گی. تو پھر آپ کے دل کی آواز جو ہے وہ کائنات میں پھیلے گی. بات نہیں ہے کہ آپ کا میرے غم کا عکس پڑا ہے اوروں کے افسانے پر بھی. اچھا ہوتا ہے نا کہ آپ کی بات دوسرے پر, تو یہ دل جو ہے نا آپ کا, یہ آپ کو اس بار کی زندگی سے متعلق کر رہا ہے. بے دل اور بے حس آدمی کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. کہتا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہتا ہونے دو, پھر وہ تباہ ہو گئے, لوگ تباہ ہونے دو, پھر کچھ لوگ مر گئے, کہتے مرتے رہتے ہیں, پھر کیا ہے بے حس. تو بے حس آدمی کی بات ہے, اس نے لکھا کتاب میں, کہتا پہلا فکر ہی لکھا, کہتا میری ماں مر گئی, پتہ نہیں آج مری ہے, کل مری ہے کہ پرسوں مری ہے, میں یاد نہیں پوچھ رہا. ایسے مطلب بے حس آدمی کی زندگی بتائی جا رہی ہے. وہ چھٹی دینے گیا نا اپنے افسر سے, درخواست لکھی, اس نے کہا کیا ہوگا, کہتے میری ماں مر گئی. اس مجھے کب مری ہے, کہتے پرسوں مری ہے یا 2 دن پہلے مری ہے, مجھے یاد نہیں. کہتے جب تجھے یاد نہیں ہے تو چھٹی کیوں لے رہا ہے, کہتے چھٹی نہ لی تو لوگ کہیں گے ماں کا خیال ہی کوئی نہیں, اس لیے لے رہا ہوں, مر گئی دے دو ندا کر. بولے ایسے ایسے بے حس لوگ بھی ہیں دنیا میں. تو احساس والا آدمی بھی ہے, بے حس آدمی بھی ہے. تو یہ دل آپ کو جو ہے نا کائنات سے متعلق کرتا ہے. پھر آگے چل کے کائنات کو آپ دیکھو کیا ہے, سورج کدھر سے نکلتا ہے, مشرق کدھر ہے, مغرب کدھر ہے, زمین پر مشرق ہے یا مغرب ہے, آسمانوں پر تو نہ کوئی مشرق ہے نہ کوئی مغرب ہے, نہ سورج کہیں سے نکلتا ہے نہ ڈوبتا ہے, نہ مشارق ہے نہ مغارب ہے, سورج ہے, سورج ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے. یہ زمین کی بات ہے نا, آسمان سے اور ہے. ستارے, سیارے, پہاڑ, دریا, سارے معنی ہیں آپ کے لیے. یہ آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ پہاڑ جو ہے وہ استقامت کا راز ہے, پہاڑ جو ہے وہ بلندی کا راز ہے, اپنی جگہ پر قائم رہنے کا راز ہے, اور یہ پتھروں کا راز ہے. بڑے غور کے پہاڑ اندر خزانے ہیں, اور پھر دریا, پہاڑ, چشمے, یہ بڑے بڑے واقعات ہیں. یہ آپ کے لیے سارے پیغامات ہیں. بات نہیں ہے, اس پہ غور کرو کہ درخت ایک کی زندگی آپ اسٹڈی کرو نا تو پوری کی پوری کائنات ہے درخت. کہ بیج گیا زمین کے اندر, محنت کرتا رہا, غور میں غائب رہا, اچھا رہا, پھر غور کے اندر جو ہے وہ عرفان ہوا, پھٹا, جڑ بنی, ہلکا تنا پودا, اور ادھر سے مطلب پرندے, جانور, آندیاں, طوفان, محنت کرتا کرتا کمزور تھا, جھکتا ہوا نکلا, طاقتور ہے, میدان میں کھڑا ہو گیا. پھر آگے مطلب چلتا چلتا پھر کہیں جا کے پھلدار درخت بنتا ہے. فیض ہی فیض ہے, اتنی محنتیں کرتا ہے تو پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. مطلب بڑی مشکل سے بات ہے. پھر منفت بخش ہو گیا, پھر جاتے ہوئے اگر چلا بھی گیا, رخصت ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, مر گیا, تب بھی لکڑی دے گیا. مطلب منفت ہی منفت ہے. مقصد ہے کہ ساری زندگی محنت ہے. ایک پرندے کو دیکھو پوری محنت ہے. آپ کبھی غور کرو نا, چشمے بینا اگر آپ کو موجود ہو, اس کائنات میں سارے راز ہی راز ہے آپ کے لیے. پھر آپ جب اتنی باتیں جاننے کے بعد قرآن پاک کی طرف آپ جاؤ گے, پھر آپ کو باطن سمجھ آئے گا. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن کا باطن سمجھنے سے پہلے اپنا باطن سمجھ, کائنات کا باطن سمجھ, زندگی کو پہچانو, موت کو پہچانو, اور اللہ کے امر کو پہچانو, اور پھر قرآن پاک جو ہے اللہ کا کلام ہے, اور اس کو آپ غور سے دیکھو. پھر اس کے اندر جو ہے آپ کو متقبہ پیدا ہو جائے. پھر اس کو آپ کسی پڑھنے والے پہ یا پڑھانے والے سے پوچھ لو, پڑھو, خود بھی غور کرو گے, سمجھ آ جائے گی. کیونکہ اللہ نے آپ کو بنایا, کائنات کو بنایا, قرآن پاک کو بھیجا. اب یہ تینوں جو ہیں ان کو بیک وقت غور کر کے پڑھیں گے نا, کائنات, قرآن اور انسان, تینوں ہی ایک ہی ذات کام ہے.
اور وہ ذات کا مقصد ہے کہ تینوں آپس میں متعلق ہوں کہ کائنات تمہارے لیے، تم کائنات کے لیے، اور تمہارے لیے پیغام قرآن کا، کائنات کا ذکر ہے قرآن میں، تو کائنات کو سمجھایا گیا قرآن کی روح سے، اور تمہاری زندگی بتائی گئی ہے قرآن کی روح سے۔ اب ان تینوں کو ملا کے پڑھو گے نا، پھر تمہیں بات سمجھ آ جائے۔ تم کائنات اور قرآن کریم، اب اس میں ذات ضروری جو حوالہ ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ پیغمبر کے بغیر جو ہے وہ قرآن سمجھ نہیں آتا، یہ بات نہیں، اور ان کے بغیر جو ہے وہ زندگی نہیں سمجھ آتی، پھر کائنات بھی سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے اس حوالے سے جب آپ پڑھو گے پھر آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کا باطن سمجھ آنا آسان ہے، مشکل نہیں، پہلے اپنا باطن سمجھ لو۔